ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا عیسیٰ قرینہ نہ ہوتا۔ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا عیسیٰ قرینہ نہ ہوتا۔ یہ زمین آسماں چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آج ہم نے 27ویں تراویح پڑھی، جس میں ہمارا قرآن کریم اللہ کے فضل و کرم سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مکمل ہوا، ورنہ ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، اگر اللہ نہ چاہے تو ایک آیت ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ بس اللہ کے فضل و کرم سے کلام پاک مکمل ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ماشاءاللہ پورا رمضان یعنی ابھی باقی ہے، آج تک جو مکمل تراویح پڑھی، قرآن پاک کو سنا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے ان کو اجر و ثواب دے گا، لامحدود انلیمیٹڈ ثواب اللہ ان کو دے گا۔ تو آج جو تقریباً 20 صورتیں پڑھی گئیں، اس میں کئی مشہور صورتیں جو آپ حضرات کو بھی یاد ہیں پڑھی گئیں۔ میں اس میں سے کچھ صورتوں کے فضائل بیان کر کے اپنے اصل مقصد پر آتا ہوں۔ دیکھیے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ کا سورہ، یہ اتنی عظیم صورت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، یعنی قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے، اس صورت سے مجھے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تجھے اس صورت کی محبت جنت میں داخل کرے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، وہ صحابی سورہ اخلاص سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو صرف ایک صورت پر اللہ کے نبی جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اب جو پورے قرآن سے محبت کرے، پورے قرآن پاک کے 30 پاروں سے محبت کرے، قرآن پاک کی 114 صورتوں سے محبت کرے، قرآن پاک کی 6666 آیتوں سے محبت کرے، قرآن پاک کے 540 رکوع سے محبت کرے، قرآن پاک کی 7 منزلوں سے محبت کرے، کیا اللہ اسے دوزخ میں، جہنم میں داخل کرے گا؟ ضرور بھی ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں آئی۔ یہ صورتیں بہت ہی عظیم ترین صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا، اس جیسی صورتیں نہ تورات میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، صرف اور صرف اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ صورتیں عطا کی ہیں۔ اور ان صورتوں کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، شیطان کے شر سے، جنات کے اثر سے، آسیب سے، ہر ایک سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جو آدمی صبح میں 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لے، شام تک وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی بلا، کوئی بھوت، کوئی جادو، کوئی ٹونا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح شام کو سوتے وقت پڑھ کر سو جائے، صبح تک وہ ساری برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ صورتیں نازل بھی کب ہوئی؟ فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی بچہ آتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور اللہ کے نبی کی خدمت کر دیا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی بھی بچہ ہونے کی وجہ سے
اس سے محبت فرماتے، اس پر شفقت فرماتے۔ تو یہودیوں میں ایک یہودی لبید ابن عاصم، یہ منافق تھا اور یہودی بھی تھا، نام کے لیے اوپر مسلمان بن چکا تھا لیکن دل میں کفر رکھتا تھا، نفاق رکھتا تھا۔ تو اس کمبخت کو اللہ کے نبی سے دشمنی تھی، بغض و عناد تھا۔ تو اس لبید ابن عاصم نے اس بچے سے کہا دیکھو محمد کی کوئی چیز تم مجھے لا کر دے دینا۔ تو اس بچے نے اللہ کے نبی کا کنگا، جس سے آپ بال کنگھا کرتے تھے، اس کنگے کو لے جا کر اس بچے نے اس لبید ابن عاصم کو دے دیا۔ تو اس یہودی نے اللہ کے نبی کے اس کنگے کو لے کر 11 جادو اللہ کے نبی کے اوپر کیے، 11 جادو، وہ بھی ایک نہیں، اور وہ بھی خطرناک قسم کا جادو۔ فرمایا گیا تقریباً 6 مہینوں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر رہا، بہت پریشان رہتے تھے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں جا کر گر جائیں، کہیں جا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، بہت بے قراری اور بے چینی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں بہت پریشان رہتے تھے اللہ کے نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو بتایا کہ دیکھو اس یہودی منافق نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور وہ جادو کر کے ایک کنواں ہے بئر زروان، اس کنویں کے اندر ایک چپڑی کے نیچے اس کنگھی کو رکھا ہے، اور اس کے اوپر اس نے 11 گھانٹیاں لگائی ہیں۔ وہ کنگھی تمہیں حاصل کرنا ہوگا، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے اندر 11 آیتیں ہیں، دونوں صورتوں کو ملا کر ہر آیت پڑھ کر اس گھانٹی کو کھولنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذریعے اس بئر زروان کنویں سے اس کنگھی کو منگایا، اور ہر گھانٹی پر ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس گھانٹی کو کھولتے جاتے۔ فرماتے ہیں من الجنت والناس پڑھا، ایسا محسوس ہوا ایک بہت بڑا بوجھ میرے اوپر تھا، سب کا سب اتر گیا۔ تو یہ صورتیں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب جادو ہو گیا تھا اس وقت نازل ہوئی، اور آج بھی ہم اگر یہ صورتیں پڑھیں گے، اسے استعمال کریں گے، دنیا کا کوئی مائی کا لال ہمارے اوپر جادو نہیں کر سکتا۔ اگر جادو کا اثر ہو بھی جائے، ان صورتوں کو پانی میں پڑھ کر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو قل هو اللہ احد کی صورت ہے، اتنی عظیم ترین صورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی 3 مرتبہ اسے پڑھے گا، اللہ اسے 1 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھے گا تو 1 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اب ہم آسانی کے ساتھ 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ پڑھے، کئی قرآن کا ثواب مل گیا۔ اب ان قرآنوں کے ثواب کو اپنے مرحومین کو ہم ایصال ثواب کریں، اپنے جو انتقال کر گئے ہیں ان کو ثواب پہنچائے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ تو خیر یہ تو آج کی تفسیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ آج کا جو ہمارا اصل موضوع اور مقصد ہے وہ ہے لیلۃ القدر اور شب قدر۔ آج جو صورتیں پڑھی گئیں اس میں ایک صورت آئی سورۃ القدر، یعنی انا انزلنا کا سورہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے سینکڑوں راتوں میں لیلۃ القدر، قدر کی رات کا انتخاب کیا۔ اور خطیب کہتا ہے قرآن پاک سے جس کا تعلق ہو جاتا ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک جس سینے میں آیا وہ سینہ افضل، قرآن پاک جس مدینے میں آیا وہ مدینہ افضل، قرآن پاک جس شب میں آیا وہ شبینہ افضل، قرآن پاک جس مہینے میں آیا وہ مہینہ افضل، قرآن پاک جس رات میں آیا وہ رات بھی افضل۔
قرآن پاک کا مقام بہت اونچا ہے، تو جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا رتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے بازار میں ہمیں کوئی قیمتی کپڑا ملا، ہم اس کا اتنا احترام نہیں کرتے، اس کی اتنی عزت نہیں کرتے۔ مخمل کا کپڑا ہے، ہزاروں کی قیمت کا کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا ہے، لیکن ہماری نظروں میں وہ مقام و مرتبہ اس کپڑے کا نہیں ہوتا۔ ایک معمولی کپڑا جس سے قرآن پاک کا کیا کہتے ہیں کپڑا بنا دیا گیا ہو، کلام پاک کی خمچی بنا دی گئی ہو، جو مقام اس کپڑے کا ہوتا ہے اس مخمل اور ریشم کے کپڑے کا مقام ہماری نظروں میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مخمل کے کپڑے کا، ریشم کے کپڑے کا تعلق قرآن پاک سے نہیں ہے، اور ایک معمولی کپڑے کا 10-20 روپے والے کپڑے کا تعلق قرآن کے خمچی سے ہو گیا، قرآن کے اوپر اڑھانے کے لیے ہو گیا، تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ تو قرآن پاک کو اللہ نے لیلۃ القدر میں اتارا تو قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کا مقام بھی بڑھ گیا۔ اب ایک بات ہی کافی تھی ہمارے لیے لیلۃ القدر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر 5 چیزیں بتائی کہ 5 چیزوں کی وجہ سے لیلۃ القدر کا مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے اور خود جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب کتنی افضل ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اور راتوں کے حساب سے 30,000 راتیں بنتی ہیں، تو لیلۃ القدر کی رات 30,000 راتوں سے افضل ہے، 80 پر 3 سال 4 ماہ سے افضل ہے۔ اور فرمایا آگے تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور فرمایا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور پر عرش کے 70,000 فرشتوں کو لے کر دنیا میں اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں جو جو ہونے والا ہے، جو جو نہیں ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کس آدمی کی زندگی باقی رکھنا ہے، کس آدمی کو موت دینا ہے، کس کو کتنی روزی دینا ہے، کسے بھوکا رکھنا ہے، کسے پیاسا رکھنا ہے، کسے اولاد دینا ہے، کسے اولاد نہیں دینا ہے، کسے باندھ رکھنا ہے، کسے کاروبار میں نفع دینا ہے، کسے کاروبار میں نقصان دینا ہے، کسے خوشحال رکھنا ہے، کسے غم میں رکھنا ہے، ساری چیزیں آج کی رات یعنی شب قدر کی رات میں طے ہوتی ہیں۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، ارے 15ویں شعبان جو شب برات گزری اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، 15 شعبان کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور شب قدر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرات علماء نے فرمایا شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں صرف ان اعمال کو لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور ان کو نافذ کیا جاتا ہے شب قدر میں، یعنی یہ قانون بنا لیا کہ یہ قانون ہے۔
اب اس قانون کو لاگو کرنا ہے، اس قانون کو نافذ کرنا ہے، تو 15ویں شعبان میں سارے امور لکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں سارے امور نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ فرمایا لیلۃ القدر جو رات ہے وہ سراپا سلامتی والی رات ہے، امن و امان والی رات ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں برستی ہیں، اس میں کوئی شر نہیں ہوتا، صرف اور صرف سلامتی ہے۔ اور یہ سلامتی کا سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے، فجر کی اذان ہونے تک یہ سلامتی کا سلسلہ، اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ، اللہ کی برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ شب قدر دے کر، لیلۃ القدر دے کر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل کیا ہے۔ یہ شب قدر لیلۃ القدر ہمیں کیوں ملی اور کیسے ملی؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے لوگوں کے قصے پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ کسی کی عمر 1000 سال ہے، کسی کی عمر 800 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، اور وہ لوگ اپنی عمروں کے مطابق عبادتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی 1000 سال کا ثواب دے رہا ہے، 800 سال کا ثواب دے رہا ہے، 500 سال کا ثواب دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو رشک ہوا، ارے کیسے لوگ تھے کہ 1000 سال عبادتیں کر کے گئے، اللہ ان کو اتنا ثواب دے رہا ہے، لیکن میری امت کی عمریں 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ کوئی 100 سال کا ہو گیا تو ہو گیا۔ اب میری امت کے لوگ اس مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو لوگ پہلے پہنچ گئے۔ اللہ کو ہمارے نبی کی ایک چیز کی فکر ہے، ہمارے نبی کی ہر چیز کی فکر ہے، فوراً اللہ نے یہ سورت نازل کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرات صحابہ کو جمع کر کے بیان کر رہے تھے، تو اس بیان میں اللہ کے نبی نے ایک بنی اسرائیل کے نوجوان مجاہد کا قصہ سنایا کہ ایک مجاہد 1000 سال تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اور پلک جھپکنے تک بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کی، کوئی خطا نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی۔ تو حضرات صحابہ کو رشک ہوا، ارے وہ کیسا نوجوان تھا، وہ کیسا مجاہد تھا جو 1000 سال تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، آخر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جام شہادت کو نوش کر کے شہید ہو گیا۔ خدا کی قسم اس کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات صحابہ کو رشک ہوا تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو یہ سورۃ القدر دے کر بھیجا کہ اے جبرائیل جائیے میرے محبوب سے کہیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجاہد 1000 سال تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اور آپ کو، آپ کے صحابہ کو اس کے اوپر رشک ہوتا ہے۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو ایک ایسی رات دیتا ہوں جسے شب قدر کہتے ہیں، اس ایک رات میں آپ کا کوئی بھی امتی عبادت کر لے گا، میں اسے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دوں گا، 1000 مہینوں سے زیادہ اسے اجر و انعام دوں گا۔ اگر کسی کو اپنی پوری زندگی میں 10 راتیں بھی نصیب ہو گئیں، 833 سال کا ثواب اسے مل جائے گا۔ کسی کو 20 راتیں اپنی پوری زندگی میں شب قدر کی مل گئیں، اب 800 کو ڈبل کرو، 1600 چلر اسے جو ہے مہینوں کا ثواب مل گیا، سالوں کا ثواب اسے مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی کی امت کو کہیں بھی مایوس نہیں کرتا، اور کہیں بھی اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اور کہیں بھی ہمیں کسی دوسری امت کے مقابلے میں پیچھے نہیں کیا۔
آپ بارہا اس امت کے فضائل، اس امت کے وعدے، اس امت کا مقام، اس امت کا مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ سب سے اخیر میں آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا۔ آپ نے سنا کہ اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ مقام و مرتبہ کسی اور امت کو نہیں دیا گیا۔ آپ نے سنا اس امت کے اندر اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اللہ اسے 700 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اللہ اسے 7000 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ثواب کی زیادتی کا سلسلہ بھی اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دیا۔ اور اس کے علاوہ دوسری امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا، کوئی خطا کرتا، کوئی غلطی کرتا، کوئی نافرمانی کرتا، کوئی اللہ کو ناراض کرتا، اس وقت کے نبی کو ٹھیس پہنچاتا، اللہ کا غضب جوش میں آتا، اللہ کا غصہ جوش میں آتا، اللہ اسی وقت عذاب کو بھیج کر اس امت کو تباہ و برباد کر دیتا، اس امت کو فنا کر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس امت کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں جو گناہ تھے اس سے کہیں زیادہ گناہ اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، میری امت میں بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والے پیدا ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں جو گناہ ہوگا اس سے بڑھ کر گناہ اس امت میں کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا احسان دیکھو، گناہ ہونے کے باوجود، خطا ہونے کے باوجود، نمازیں چھوڑنے کے باوجود، روزے چھوڑنے کے باوجود، تراویح چھوڑنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت چھوڑنے کے باوجود، ذکر و اذکار چھوڑنے کے باوجود، ٹی وی دیکھ کر اللہ کو تکلیف پہنچانے کے باوجود، داڑیاں منڈا کر نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے باوجود، سود کھا کر اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اپنے اوپر لادنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ تو شب قدر کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا من قام لیلۃ القدر، اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ایک شب قدر اسے مل گئی اور اس میں عبادت کیا، ایمان و یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے ساری زندگی کے گناہ اس کے معاف کر دیے، اس کے بخش دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شب قدر ہے کون سی رات؟ شب قدر ہے کون سی رات؟ آج کی رات شب قدر کیا ہوئی؟ بولو ذرا، شب قدر کیا؟ جی تمہیں ذرا بولتے رہنا، میں بولتا ہوں۔ آج کی رات ہی شب قدر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رمضان کے اخیر عشرے کے طاق راتوں میں 21، 23، 25، آج کی 27 اور 29، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 یعنی آج کی رات بھی ہو سکتی ہے اور 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے شب قدر کو متعین نہیں کیا کہ یہی رات شب قدر کی ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں کسی بھی طاق رات میں شب قدر آ سکتی ہے، لیکن 27ویں شب کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا زیادہ تر شب قدر 27ویں رات میں آتی ہے، اس لیے مشہور ہو گیا کہ آج کی رات شب قدر ہے، ورنہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
کبھی 21 میں بھی آ جاتی ہے، کبھی 23 میں بھی آ جاتی ہے، کبھی 29 میں بھی آ جاتی ہے، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے نصیب کر دے۔ اس لیے فرمایا شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ وہ اعتکاف ہے۔ اب جو بندہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ گیا ضرور بھی ضرور وہ شب قدر کو پالے گا، ضرور بھی ضرور اسے شب قدر مل جائے گی۔ تو آج ہی کی رات شب قدر ہے یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی علامتیں بتائی گئیں کہ جس رات شب قدر ہوگی وہ رات ٹھنڈی ہوگی، نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، معتدل نارمل ہوگی، اور آسمان بالکل کھلا ہوا ہوگا، صاف ہوگا، چاند بالکل اچھا نظر آئے گا۔ پھر اس رات کے بعد جب صبح ہوگی سورج نکلے گا تو سورج بغیر شعاعوں کے نکلے گا، بغیر کرنوں کے نکلے گا۔ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے اس کی کرنیں نکلتی ہیں، یعنی اس کے جو کرنیں ہوتی ہیں وہ پھیلتی ہیں، لیکن شب قدر کی بات کا جو سورج نکلتا ہے اس میں کرنیں نہیں ہوں گی، صرف سورج نکلے گا، اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شب قدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ جسے نصیب کر دے نصیب کر دے، دعا فرمائیں اللہ کرے وہ شب قدر آج ہی کی رات ہو، اللہ کرے وہ لیلۃ القدر آج ہی کی رات ہو، اس لیے کہ بندہ عبادت کر لے گا 1000 مہینوں کے برابر ثواب، 30,000 راتوں کے برابر ثواب، 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے پہ زیادہ ثواب۔ تو یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کو یہ ثواب ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بدعات و خرافات ہم میں رائج ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہندوستان میں بر صغیر میں کئی سالوں سے مسلمان غیروں کے ساتھ رہے، کافروں کے ساتھ رہے، عیسائیوں کے ساتھ رہے، سکھوں کے ساتھ رہے، تو ان حضرات کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی کئی رسمیں، ان کے کئی رواج چاہتے نہ چاہتے مسلمانوں میں آ گئے۔ ایک تو طریقہ یہ، پھر دوسرا طریقہ یہ کہ اکبر بادشاہ، ایک بادشاہ گزرا آپ کو بھی معلوم ہے، تو اس کمبخت بادشاہ نے بھی کئی رسم و رواج، کئی بدعات و خرافات امت میں پیدا کر دیے۔ یہ دو راستے ہندوستان میں بر صغیر میں بدعات و خرافات کے عام ہونے کے۔ پھر ایک تیسرا راستہ جیب بھرو پیر پیٹ بھرو مولوی، ان دو حضرات کی وجہ سے بھی ہے امت کے اندر بدعات و خرافات آئے، رسم و رواج آئے۔ اب ان بدعات و خرافات کو بولنے سے پہلے میں ایک اہم بات پر آپ کو توجہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہمارے لیے 4 چیزیں دلیل ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ آج کا بیان میں گویا کہ مذاکرہ ہے۔ 4 چیزیں ہمارے واسطے دلیل ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت، سمجھیے حضرات صحابہ۔ چوتھی چیز قیاس یعنی اولیاء اللہ۔ میں آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا تو ہم اس مسئلے کا حل ان 4 چیزوں میں دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر قرآن میں دیکھیں گے، دوسرے نمبر پر حدیث میں دیکھیں گے، تیسرے نمبر پر اجماع امت صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے، چوتھے نمبر پر اللہ کے ولیوں کی زندگی میں دیکھیں گے۔ ان 4 میں ہمیں مسئلہ مل گیا، مسئلے کا حل ہو گیا۔ ان 4 کو چھوڑ کر ہم کوئی 5ویں چیز نہیں دیکھیں گے۔ اب ان 4 کو ماننے والے کا نام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے، سنی ہے۔ جو قرآن کو مانے، جو حدیث کو مانے، جو صحابہ کو مانے، جو اللہ کے ولیوں کو مانے، اسے سنی کہتے ہیں، اسے دیوبندی کہتے ہیں، اسے تبلیغی کہتے ہیں۔ یہ بات غلط پھیلا دی گئی، مشہور کر دی گئی کہ ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ ہم اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانتے۔ میں رمضان کے مبارک مہینے میں طاق رات میں اور قرآن پاک کے مکمل ہونے کے موقع پر آپ حضرات کو گواہ بنا کر
اللہ اور فرشتوں کو گواہ بنا کر خدا کی لاکھوں مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم جتنا اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں خدا کی قسم کوئی اور نہیں مانتا، کوئی اور نہیں مانتا۔ ہم جتنا اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم جتنا اللہ کے ولیوں سے الفت کرتے ہیں، ہم جتنا اللہ کے ولیوں کو چاہتے ہیں، خدا کی قسم پوری کائنات میں کوئی بھی اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا۔ ہم مانتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، ہم مانتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو، ہم مانتے ہیں نظام الدین اولیاء کو، ہم مانتے ہیں فرید الدین اولیاء کو، ہم مانتے ہیں فرید الدین گن شکر کو، ہم مانتے ہیں بختیار کاکی کو، ہم مانتے ہیں عاقل شاہ رحمت اللہ علیہ کو، ہم مانتے ہیں توکل مستان شاہ سحر وردی رحمت اللہ علیہ کو، ہم مانتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان کو، ہم مانتے ہیں جنید بغدادی کو، ہم مانتے ہیں بایزید بستانی کو، ہم مانتے ہیں علامہ شبلی کو، ہم مانتے ہیں شیخ ابن اندلسی کو، ہم مانتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی کو، ہم مانتے ہیں رشید احمد گنگوہی کو، ہم مانتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کو، ہم مانتے ہیں مولانا حسین احمد بدنی کو، ہم مانتے ہیں حافظ ضامن شہید تھانیسری کو، ہم مانتے ہیں اسماعیل شہید دہلوی کو، ہم مانتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری کو، ہم مانتے ہیں علامہ انظر شاہ کشمیری کو، ہم مانتے ہیں جتنے اولیاء اس دنیا میں آئے اور آئیں گے سب کو مانتے ہیں، اور ان کو ماننے والے ہی کا نام سنی ہے۔ عام طور پر کسی بھی سنی بولتی سو سن کر ایمان لانے والے کو سنی بولتے ہیں۔ ارے سن کر ایمان لانے والے کو سنی نہیں بولتے، سنتوں پر عمل کرنے والے کو سنی بولتے ہیں۔ سنی سنت سے نکلا ہے، سنتوں پر عمل کرنے والے کو سنی بولتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے کو سنی بولتے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے کو سنی بولتے ہیں، صحابہ کے ماننے والے کو سنی بولتے ہیں، غوث پاک کے ماننے والے کو، خواجہ معین الدین چشتی کے ماننے والے کو، نظام الدین اولیاء کے ماننے والے کو، ہزاروں لاکھوں بزرگوں اور اولیاء اللہ کے ماننے والے کو سنی کہتے ہیں۔ ارے اگر یہ اولیاء نہ ہوتے، یہ اللہ کے ولی نہ ہوتے، ہندوستان میں اسلام کہاں سے آتا؟ ہندوستان میں قرآن کہاں سے آتا؟ ہندوستان میں حدیث کہاں سے آتی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے نہیں تھے، آپ بغداد کے بخارا یا سمرقند کے رہنے والے تھے۔ مدینہ منورہ آپ گئے، اللہ کے نبی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آئے، فرمایا اے معین الدین چشتی تم ہندوستان جاؤ، اللہ تم سے کام لے گا۔ ہندوستان کی عوام پیاسی ہے اسلام کے لیے، ہندوستان کی عوام پیاسی ہے قرآن کے لیے، ہندوستان کی عوام پیاسی ہے حدیث کے لیے، ہندوستان کی عوام پاسی ہے شریعت اور سنت کے لیے۔ اے خواجہ معین الدین چشتی جاؤ، آپ ہندوستان جاؤ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے سب سے پہلے ہندوستان میں بنگال میں آپ نے قدم رکھا، وہاں سے ہوتے ہوتے آپ ریگستان راجستھان کے راستے سے اجمیر شریف کو آئے، تو اس پورے سفر میں فرمایا گیا 90,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ہندوستان میں حدیث آئی بزرگوں کی وجہ سے، حدیث کا نام و نشان نہیں تھا ہندوستان میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کو لانے والے، اسی لیے ہندوستان میں جب حدیث کو پڑھایا جاتا ہے، کسی بھی مدرسے میں کوئی استاد پڑھاتا ہے، اس کو اس استاد نے پڑھایا، مجھے اس استاد نے پڑھایا، میرے استاد کو اس استاد نے پڑھایا، انہوں نے ان کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، ان کو فلاں نے، ان کو فلاں صحابی نے، ان کو اللہ کے نبی نے۔ تو اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ہو کر ہی اللہ کے نبی تک سلسلہ جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟
ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند تبلیغی ولیوں کا انکار نہیں کرتے، ولیوں کو ہم مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، لیکن ولی کو ولی مانتے ہیں، صحابی کو صحابی مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، خدا کو خدا مانتے ہیں۔ ہم ولی کو صحابی نہیں بناتے، ہم صحابی کو نبی نہیں بناتے، نبی کو خدا نہیں بناتے۔ ارے ہر ایک کا ایک مقام ہے نا، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ سالی ہے، یہ فلاں ہے۔ اب اگر کوئی کہے ارے سب کے سب عورتاں چلا، ماں بھی ایک کچ، جوڑو بھی ایک کچ، بیوی بھی ایک کچ، بیٹی بھی ایک کچ، سالی بھی ایک کچ، حرام ہو جائے گا اس کا نکاح۔ تو ماں کو ماں سمجھنا، بیوی کو بیوی سمجھنا، بیٹی کو بیٹی سمجھنا، بہن کو بہن سمجھنا، سالی کو سالی سمجھنا، چچی کو چچی سمجھنا، پھوپھی کو پھوپھی سمجھنا، یہی شریعت ہے۔ اسی طرح ولی کو ولی سمجھنا، صحابی کو صحابی سمجھنا، نبی کو نبی سمجھنا، خدا کو خدا سمجھنا، یہی شریعت ہے۔ اس میں ہمیں رد و بدل نہیں کرنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے ہم کتنے چیزوں میں دیکھیں گے؟ 4 چیزوں میں دیکھیں گے: قرآن، حدیث، صحابہ، اولیاء اللہ۔ اب شب قدر کے تعلق سے، اب 26ویں کے تعلق سے اب عام طور پہ کہا جاتا ہے دیکھو بدعات و خرافات تو بہت سارے ہیں، اگر میں ان کو گناؤں گا ساری رات گزر جائے گی، سحری کی مسجد میں کرنا پڑے گا۔ صرف رمضان کے مہینے میں جو بدعات و خرافات عام ہیں ان کو بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ 26ویں کو کہا جاتا ہے 26ویں کی عید۔ عید کیا بھی ہے؟ 26ویں کی عید عید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے لیے صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک ابھی 3-4 دن کے بعد جو آنے والی ہے عید الفطر رمضان کی عید، پھر دوسری قربانی کی عید۔ ان 2 عیدوں کو چھوڑ کر تیسری اور چوتھی کوئی عید نہیں ہے۔ 26ویں عید نہیں ہے، محرم عید نہیں ہے، رجب عید نہیں ہے، شعبان عید نہیں ہے۔ مقدس دن ہیں، مقدس راتیں ہیں، مقدس مہینے ہیں، بابرکت دن ہیں، عید نہیں ہے۔ عید صرف اور صرف ہم مسلمانوں کے لیے 2 ہیں، ایک رمضان کی عید، یہ قربانی کی عید۔ تو آج کی رات کو کوئی عید نہ سمجھے۔ پھر دوسری بات، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوری رات جاگنا ہے تبھی اس رات کا حق ادا ہوگا۔ میرے بھائی، لیلۃ القدر جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ جاگنے کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ آدمی گاڑیاں چلا کر بھی جاگ سکتا ہے، آدمی ٹی وی دیکھ کر بھی جاگ سکتا ہے، آدمی موبائل میں انگلیاں کر کے بھی جاگ سکتا ہے، آدمی غیر محرم لڑکیوں کو بات کر کے بھی جاگ سکتا ہے، آدمی ان کی غیبت کر کے بھی جاگ سکتا ہے، آدمی ادھر ادھر کی باتیں کر کے بھی جاگ سکتا ہے۔ تو یہ جاگنا نہیں ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ہے۔ آپ جتنی ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ جاگ سکتے ہیں جاگ کر عبادت کیجئے، نوافل پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کریے، اللہ کے نبی پر درود بھیجیے، اس کے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیے، خزائے عمری پڑھ سکتے ہیں، خزائے عمری پڑھیے، نوافل پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھیے۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ خصوصاً میں ہمارے نوجوانوں کو کہوں گا، ایسی جو مقدس راتیں آتی ہیں، طاق راتیں آتی ہیں، شب برات آتی ہے، محرم کی کوئی رات آ جاتی ہے، کوئی بھی مقدس رات آ جاتی ہے، تو ہمارے نوجوان جاگنے کی رات سمجھ کر باہر روڈوں پر نکل کر، سرکلوں میں نکل کر، ادھر ادھر جا کر گاڑیاں زور زور سے چلا کر، ریس کر کے، گاڑیوں کی ویلنگ کر کر دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ارے ہمارا اسلام کہتا ہے
من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمان کی شان یہ ہے نہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ جو گاڑیاں زور و شور کے ساتھ چلا کر غیر مسلم بھائی اور دوسرے افراد سو رہے ہوتے ہیں، کوئی بیمار سو رہا ہوتا ہے، کوئی مریض سو رہا ہوتا ہے، اب گاڑیوں کی آوازیں زور زور سے کر کر، نعرے مار کر، چیخ کر، چلا کر ان کو تکلیف دینا، کیا یہ اسلام کی شان ہے؟ کیا یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ تو ہمارے نوجوان گاڑیوں کی ویلنگ کرنے سے بچیں، ہمارے نوجوان ادھر ادھر گھومنے سے بچیں، ہمارے نوجوان آج کی رات میں گٹکا، ادھر ادھر کی چیزیں، بیکار کی چیزیں کھانے سے بچیں، ہمارے نوجوان آج کی راتوں میں گم بنا کر سرکلوں میں کھڑے ہونے سے بچیں۔ ارے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ان مقدس راتوں میں ہمارے مسلمان نوجوان گھومنے کے ارادے سے، پھرنے کے ارادے سے کہیں چلے گئے، پولیس کو ڈاؤٹ آیا، ڈاؤٹ کیس میں ان کو لے کر گئے، سال گزر گئے، جیلوں کے اندر بند ہیں۔ کیا یہ نوجوانی جیلوں میں گزارنے کے لیے ہے؟ کیا یہ نوجوانی جیلوں کے اندر غیروں کے، کافروں کے جوتے اور مار کھانے کے لیے ہے؟ کیا یہ نوجوانی امت کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ نوجوانی نماز روزہ کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ نوجوانی مساجد و مدارس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ نوجوانی قرآن و حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ نوجوانی بابری مسجد اور مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ نوجوانی امت کی ماؤں، امت کی بیٹیوں، امت کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ اے میرے نوجوان، یہ نوجوانی راستوں میں کھپانے کے لیے نہیں ہے۔ اے نوجوان، یہ نوجوانی گاڑیوں میں ویلنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اے نوجوان، یہ نوجوانی سگریٹ پینے کے لیے نہیں ہے۔ اے نوجوان، یہ نوجوانی شراب پینے کے لیے نہیں ہے۔ اے نوجوان، یہ نوجوانی نبی کا دل دکانے کے لیے نہیں ہے۔ اے نوجوان، یہ نوجوانی ماں باپ کا دل دکانے کے لیے نہیں ہے۔ اے نوجوان، یہ نوجوانی اپنی بیویوں پر مرد بن کر ڈھاک ڈال کر ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نوجوانی اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نوجوانی قرآن کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نوجوانی حدیث کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نوجوانی صحابہ کے تقدس کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نوجوانی مساجد و مدارس کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نوجوانی اولیاء اللہ کی مزاروں کی حفاظت کے لیے ہے، یہ نوجوانی امت مسلمہ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے اس نوجوانی کو برباد نہ کرنا، تباہ نہ کرنا۔ ارے صلاح الدین ایوبی نوجوان تھے جب انتقال ہو رہا تھا، مسلمان عورتیں دور کی بات، کافرہ عورتیں، غیر مسلم عورتیں صلاح الدین ایوبی کو آ کر کہنے لگی، اے صلاح الدین ایوبی، جب تک تم زندہ تھے ہماری عزتیں محفوظ تھی، ہماری عصمتیں محفوظ تھی، ہمارے گھر محفوظ تھے، ہمارے در محفوظ تھے، ہماری اوڑھنیاں محفوظ تھیں۔ اے صلاح الدین ایوبی، اب تم دنیا سے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے نوجوان، تجھے صلاح الدین ایوبی کا نائب بننا ہے۔ اے نوجوان، تجھے ٹیپو سلطان کا نائب بننا ہے۔ اے نوجوان، تجھے خالد بن ولید کا نائب بننا ہے۔ اے نوجوان، تجھے عمر فاروق کا نائب بننا ہے۔ اے نوجوان، تجھے سلطان ٹیپو کا نائب بننا ہے۔ اے نوجوان، تجھے محمود غزنوی کا نائب بننا ہے۔ اے نوجوان، تجھے طارق محمود کا نائب بننا ہے۔ اے نوجوان، تجھے 1,24,000 جو صحابہ گزرے ہیں ان صحابہ کا نائب بننا ہے۔ تو اللہ کے لیے اس نوجوانی کو برباد نہ کرنا، اس نوجوانی کو غارت نہ کرنا۔ تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں۔ تو جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے آپ عبادت کریں۔ نیند آ رہی ہے آپ سو جائیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اللہ پوری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب دے گا، پوری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب دے گا۔ اب
जुल्म से ज़बरदस्ती से नहीं भाई पूरी रात जागना सोच चाया पी ले को की बातें कर ले को की क्या की कर को जागे ऐन नमाज के वक्त में सो गए, पूरा का पूरा ज़ाय हो गया, पूरा का पूरा पानी में चला गया। जितना आपकी ताकत में हिम्मत है कर सकते हैं करिए। नींद आ रही है सो जाइए, अलार्म रखिए, सहरी को उठिए, सहरी खाकर या सहरी से पहले तहज्जुद पढ़िए, फिर फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़कर अब आराम कीजिए। अल्लाह पूरी रात आपको इबादत का सवाब देगा। तो मेरी बातों को ज़रा गौर से सुने। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग गौर से सुनते नहीं और गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, एतराज़ात होते हैं, उंगलियाँ उठती हैं। एक साहब मस्जिद में आए, इमाम साहब ने सूद के ऊपर ब्याज के ऊपर ज़बरदस्त बयान किया, अरे मुसलमानों ब्याज हराम है, अरे मुसलमानों सूद हराम है। अब उसमें एक आदमी था, उंगले को बैठा था, फ़ौरन उठा, अच्छा प्याज भी हराम है, दूध भी हराम है। जुमा के बाद सीधा घर को गया, बीवी को बाहर ही से कहा, बेगम साहिबा अहलिया मोहतरमा, मैं उस घर में दाखिल नहीं होता जिस घर में हराम चीज़ें रखी हुई हों। सबसे पहले घर से तो प्याज भी निकाल, दूध भी निकाल, तब जाकर मैं घर में दाखिल होऊंगा। अब बीवी परेशान, अरे कौन सा जी वो इमाम आज तक हमें जो है सुने चने प्याज हराम है, दूध हराम है कर गो। अब जो है इमाम साहब ने क्या कहा था, ब्याज हराम है, प्याज नहीं। इमाम साहब ने कहा था सूद हराम है, दूध नहीं। अब नींद में सुने, गफलत से सुने, गलत फहमी हो गई, ब्याज को प्याज समझ गया, सूद को दूध समझ गया। तो मेरी बातों को जो है ज़रा तवज्जो से सुने, कहीं गलत फहमी ना हो जाए। शबे बारात के मौके पर मैंने एक बात कही थी, देखो भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में शबे बारात के मौके पर सिर्फ एक मरतबा कब्रिस्तान गए हैं। अब कोई आदमी पूरी ज़िंदगी में शबे बारात में एक मरतबा कब्रिस्तान चला गया तो अल्लाह के नबी की सुन्नत अदा हो गई, अल्लाह के नबी की सुन्नत अदा हो गई। अब कौन की बोले क्या उन्होंने कब्रिस्तान को जोनों को कतीना, क्या उन्होंने कब्रिस्तान को जोनों कती, अरे किसने मना किया? आप हर दिन कब्रिस्तान जाइए, हर रोज़ आप कब्रिस्तान जाइए, हर जुमा की नमाज के बाद जाइए, ईद उल फित्र पढ़कर ईद की नमाज के बाद आप कब्रिस्तान जाइए। साबित है अल्लाह के नबी की हदीस से कि ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाकर मुर्दों को ईसाले सवाब पहुँचाना साबित है। बिंदास आप जाइए। अल्लाह के नबी ने कहा खबरों की ज़ियारत करोगे, मौत की याद ताज़ा होगी, खबर की याद ताज़ा होगी, हशर की याद ताज़ा होगी, आखिरत की याद ताज़ा होगी। हम जहाँ साबित है कहते हैं करो, जहाँ साबित नहीं है कहते हैं ना करो। तो मैंने कहा एक मरतबा शबे बारात के मौके पर आप चले गए, सुन्नत अदा हो गई। हर शबे बारात में जाना ज़रूरी नहीं है। बात मैंने ये कही, अब उन्होंने क्या समझा, क्या जी उन्होंने कब्रिस्तान को जोनों को कतीना, तो ये गलत फहमियाँ होती हैं। तो आज भी कुछ बातें आप हजरात के सामने आएंगी, तो उन बातों को सुनकर चाहे तो आप मुझे दुआएं दें, चाहे तो आप मुझे गालियाँ दें, वो आपकी मर्ज़ी है। हमारा काम है पहुँचाना, हमारा काम है खोल खोल कर बता देना। अब आपका काम है उस बात को मानना या ना मानना। इसलिए कि अगर मैं नहीं बताऊंगा, कल क़ियामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा, अरे रिज़वान मैंने तुझे इल्म दिया था, मसाइल को बताया था, तुझे जो है बिदआत और खुराफात के बारे में समझाया था, तूने उम्मत के सामने उसे खोल कर क्यों नहीं रखा? कल अल्लाह के दरबार में मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उलमा की जिम्मेदारी है कि अवाम के अंदर जो बिदआत और खुराफात राइज हैं उस पर रोशनी डालें, उनको बताएं, देखो ये सच है, ये झूठ है, ये हलाल है, ये हराम है, ये सुन्नत है, ये बिदअत है, ये कुरान है, ये हदीस है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दूध है, ये पानी है। ये उलमा का काम है। अब उलमा नहीं बताएंगे तो कौन बताना भाई? कौन भी लंबू गिड्डू मोटू आपको बताना क्या? अरे वो उनका काम कर रहे हैं, उलमा का काम कर रहे हैं।
تو علماء کی ذمہ داری علماء ادا کریں گے. ہمیں ناراض نہیں ہونا ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہماری اتنی زندگی گزر گئی، ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، ہمیں یہ چیز معلوم نہیں تھی. امام صاحب نے، خطیب صاحب نے، کسی عالم صاحب نے ہمیں بتایا، اے اللہ تیرا شکریہ، اب کی جو زندگی بچی ہے ہم سنت کے مطابق کریں گے، شریعت کے مطابق گزاریں گے. پہلی بات، آج ہماری عشاء کی اذان 9:30 بجے اور جماعت 10 بجے ہوئی. دیکھو یہ چیز بھی جو ہے نا، میں نے جو 4 چیزیں آپ کو بتائیں، قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. بس کسی زمانے میں یہ ایک رسم چل پڑی، اس وقت سے لے کر آج تک چل رہی ہے. نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اجماع امت سے ثابت ہے، نہ قیاس سے ثابت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، ان بدعات و خرافات میں کمی کرنا چاہیے. چلو بھائی اب 10 بجے نماز ہو رہی ہے، آئندہ سال ہم 9:30 کریں گے، پھر اس کے بعد کے سال ہم 9 بجے کریں گے، پھر اس کے بعد سال ہم 8:30 کر دیں گے. سنت پر عمل ہوگا، شریعت پر عمل ہوگا، اللہ کے نبی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے. حدیث پاک میں فرمایا گیا، جو سنتیں مر جاتی ہیں اگر کوئی آدمی اس سنت کو زندہ کرتا ہے، من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ 100 شہیدوں کا ثواب اسے ملتا ہے. جو سنت مر گئی اس سنت کو کوئی زندہ کرتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اسے دیتا ہے. ارے ایک شہید کا ثواب کوئی معمولی ثواب نہیں ہے. اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے خاندان قبیلے کو چھوڑ کر، میدان میں نکل کر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو ایسے 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. خیر اب ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے ہم اس کا خیال رکھیں گے. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور اسی طرح آج ہم نے بھی رسم کے مطابق، رواج کے مطابق قرآن شریف کو آج مکمل کیا. اصل سنت کیا ہے؟ آخری دن یعنی چاند رات کو ختم کرنا، یہ سنت ہے. پورا رمضان تراویح پڑھنا، پورا رمضان قرآن پاک پڑھ کر مکمل کرنا، یہ سنت ہے. اب یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک وقت ہمارے کرناٹک میں ایسا تھا کہ ہمارے یہاں کے حافظ بہت کم تھے. بہت کم کیا تھے؟ نئیس تھے، حافظ نہیں تھے، عالم نہیں تھے. تو ہمارے کرناٹک کے لوگ کیا کرتے، دلی سے، یو پی سے، بہار سے حافظوں کو بلاتے تھے تراویح پڑھنے کے لیے. تو ان حافظوں کو یہاں تراویح پڑھا کر عید کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو، اپنی بستیوں کو بھی جانا ہوتا تھا. تو وہ مجبوراً کیا کرتے، آج کی رات یعنی 26ویں کو قرآن مکمل کر کے رات ہی میں یا صبح میں ٹرین میں نکل جاتے اور عید سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچ جاتے. تو اس وقت مجبوری کی صورت میں اس قرآن کریم کے مکمل ہونے کو یعنی 26ویں میں شروع کیا گیا. اب وہ ایسا چلی، اب لوگ سمجھتے ہیں 26ویں میں ختم کرنا فرض ہے، 26ویں میں ختم کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے تو قرآن مکمل نہیں ہوتا. ایک ایسا مزاج بن گیا ہے. اور خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں. ہر بات یا تو قرآن سے ہوگی، یا تو حدیث سے ہوگی، یا صحابہ کی زندگی سے ہوگی، یا ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ہوگی. آپ بیان کے بعد مجھے ملیں، حضرت تمہیں جو جو باتیں بولے نا ان سب کے دلیلیں دکھاؤ. الحمدللہ ہر بات کی دلیل میں آپ کو کتابوں سے دکھاؤں گا، فتووں سے دکھاؤں گا. حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیوں میں سے ہیں. حضرت نے مستقل رمضان کے اندر جو رسم و رواج عام ہو گئے ہیں اس کے تعلق سے کتاب لکھی ہے، منکرات رمضان. 70 صفحوں کی کتاب ہے، میرے پاس موبائل میں بھی موجود ہے. تو اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ 26ویں کے دن ضروری سمجھ کر اگر کوئی قرآن شریف کو مکمل کرتا ہے تو بدعت پر عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. بس
ختم کر لیا تو ختم کر لیا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ سال سے یہ پورا رمضان جو ہے قرآن شریف کو پڑھنے کی، آخر دن میں مکمل کرنے کی ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھو بدعت بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی چیز دین کے اندر، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی۔ آدمی ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، شریعت سمجھ کر کر رہا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ شریعت ہے یا بدعت ہے، اسے معلوم نہیں یہ سنت ہے یا کچھ اور ہے، اس پر عمل کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اور ایک بات، رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو بعض علاقوں میں شروع رمضان ہی سے مساجد کو سنوارا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، اور بعض جگہ 20 رمضان کے بعد لائٹنگ ڈالی جاتی ہے، بعض جگہ آج کے دن یعنی 26ویں کے دن لائٹ وغیرہ ڈال کر سیریل سیٹ ڈال کر دلہن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ چیز کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھو لائٹ ڈالنے میں، سنوارنے میں اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، کیا بھی ماشاءاللہ ہماری مسجد اتنی اچھی دکھ رہی ہے نا، شادی محل بھی فیل ہو جانا، کیا بھی ہمیں ہمارے گھر کو بھی نہیں سنوارے، ہماری مسجد کو سنواریں گے۔ اچھا ارادہ ہوتا ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، ان کے دل میں کوئی برا ارادہ نہیں ہوتا۔ لائٹ ڈالنے والے، سنوارنے والے، ان کے دل میں خدا کی قسم کوئی غلط ارادہ نہیں ہوتا، وہ یہ سوچ کر ڈالتے ہیں مسجد کو ہم سجائیں گے، مسجد کو ہم سنواریں گے، اللہ کے گھر کے اوپر ہم جو ہے لائٹ ڈالیں گے، یہ ارادہ لے کر ڈالتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا یہ لائٹ ڈالنے کا رواج کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے، کیا صحابہ کی زندگی میں ہے، کیا بزرگوں کی زندگی میں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن میں اس کی اجازت ہے کیا، حدیث میں اس کی اجازت ہے کیا، صحابہ کی زندگی سے ہمیں اس کی اجازت ملی ہے کیا، بزرگوں کی زندگی سے ہمیں اس کی اجازت ملی ہے کیا۔ دیکھو یہ لائٹنگ ڈالنے میں 3 خرابیاں ہیں۔ کتنی خرابیاں ہیں؟ 3 خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں سے پہلے میں آپ کو ایک اعتراض کا جواب دیتا ہوں جو آپ مجھے کرنے والے ہوں گے یا آپ کے ذہن میں آئے گا۔ کیا کہہ رہے بھئی قرآن میں آنے، حدیث میں آنے، صحابہ کی زندگی میں آنے، اس وقت سیریل سٹا تھے کیا؟ ارے اس وقت تو کرنٹ ہی نہیں تھا، لائٹانچ نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کہاں سے ڈالتے؟ حضرات صحابہ کہاں سے ڈالتے؟ ہمارے جو بزرگان دین پہلے گزرے انہوں کہاں سے ڈالتے؟ جبکہ کرنٹ ہی نہیں تھا، سیریل سٹا اس وقت تھے نہیں، تو انہوں کہاں سے ڈالتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ہمارے پرانے بزرگان دین کے زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، سیریل سیٹ نہیں تھے، لیکن اس وقت کا کرنٹ آگ تھی، اس وقت کا کرنٹ چراغ تھے، اس وقت کے لائٹ یہ چراغ وغیرہ تھے۔ تو روشنی کے لیے آج ہم جو لائٹ کا انتظام کرتے ہیں اس وقت روشنی کے لیے چراغ کا انتظام کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر یا 26ویں کے موقع پر یا عید کے آنے کے موقع پر ایک چراغ کے بجائے 10 چراغ جلاتے، 10 چراغ کے بجائے 100 چراغ جلا کر مسجد کو جو ہے روشنی سے مزین کرتے۔ حضرات صحابہ بھی اس طرح چراغوں کو زیادہ کر کے روشنی کا انتظام کرتے، ہمارے بزرگان دین ایسا کرتے، لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں یہاں رحمانیہ مسجد کنکا پورا کے کونے میں بودی گرے میں بیٹھ کر بول ڈال رہی، بنگلور کی سٹی مارکیٹ کی جامع مسجد اس کے اوپر لائٹاں ڈال رہی نا، مسجد قادریہ عیدگاہ قدوس اتنی بڑی مسجد اس کے اوپر لائٹاں ڈال رہی نا، اور بھی بڑے بڑے میسور کی یا اللہ مسجد اس کے اوپر لائٹاں ڈال رہی نا، مسجد اعظم کتنی بڑی تاریخی مسجد اس کے اوپر لائٹاں ڈال رہی نا۔ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا انہوں پڑھ لکھ کر نہیں؟ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا، اس کا جواب یہ ہے قرآن
حدیث، اجماع امت، قیاس، مسجدیں ہمیں دلیل نہیں ہیں، مساجد ہمیں دلیل نہیں ہیں۔ اگر ہم مسجدوں کو دلیل بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی مسجد مکے کو دلیل بنانا ہوگا، دنیا کی دوسری بڑی مسجد مدینہ منورہ کو دلیل بنانا ہوگا، دنیا کی تیسری مسجد مسجد اقصیٰ کو بنانا ہوگا۔ اب یہاں حج کو گئے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں، عمرہ کو گئے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں، پوچھئے آپ ان سے پورے مسجد حرام میں کہیں سیریل سٹ کا انتظام ہوا ہو، مسجد نبوی میں مسجد نبوی کی میناروں پر سیریل سٹ کو ڈالا گیا ہو، مسجد اقصیٰ فلسطین میں ان سیریل سٹوں کو ڈالا گیا ہو؟ نہیں ڈالا گیا۔ مسجدیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں۔ تو جو لوگ ڈال رہے ہیں، میں نے کہا نا، اسی رسم و رواج پر عمل کرتے ہوئے ڈال رہے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث سے، صحابہ کی زندگی سے، بزرگوں کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی عالم بھی ہمیں دلیل نہیں ہے، میں آپ کے واسطے دلیل نہیں ہوں، میں آپ کے واسطے ثبوت نہیں ہوں، ہمارے واسطے یہی 4 چیزیں دلیل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم غلطی کر سکتا ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے کیا امت کے لیے وہ غلطی کرنا جائز ہو جائے گا؟ اب دیکھو بھی کوئی عالم داڑھی منڈائے تو کیا عالم کے داڑھی منڈانے کی وجہ سے امت کے لیے داڑھی منڈانا جائز ہو جائے گا؟ اب عالم اپنے گھر میں ٹی وی رکھے، انہوں عالم رکھی میں بھی رکھ دوں، جائز ہو جائے گا؟ کوئی عالم غلط کام کرے تو اس عالم کے غلط کام کرنے کی وجہ سے کیا امت کے لیے وہ غلط کام کرنا جائز ہو جائے گا؟ بنگلور میں کئی ایسے عالم ہیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کر میں آپ کو ان کے گھر دکھا سکتا ہوں جن کے گھروں میں ٹی ویاں موجود ہیں۔ کیا ان علماء کی وجہ سے، گھر میں ٹی وی رکھنے کی وجہ سے امت کے لیے ٹی وی رکھنا جائز ہو جائے گا؟ امت کے لیے ٹی وی حلال ہو جائے گی؟ اب اگر کوئی جیب بھرو پیر، پیٹ بھرو مولوی یہ کہے ارے کیا ہو جاتا دال ڈلے تو ڈالنا چاہیے، سوارنا چاہیے، تو وہ عالم ہمیں دلیل نہیں ہے، وہ عالم ہمیں دلیل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے کہا 3 خرابیاں اس میں ہیں۔ پہلی خرابی قرآن کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، اجماع امت کی مخالفت، قیاس کی مخالفت، ایک خرابی یہ۔ دوسری خرابی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کا 2واں رکوع، اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میرا قول ہوتا، میری بات ہوتی، آپ کو حق تھا میرے گلے کی پھٹی پکڑ لیتے، میرا دامن پکڑ لیتے، آپ کا جوتا ہوتا، میرا سر ہوتا، آپ کو حق تھا، میرا قول نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اب دیکھو، اب ہماری اس پوری مسجد کو سنوارنے میں تقریباً 5,000 روپے لگے، مثال ایک 5,000 روپے لگے، پھر اوپر سے کل پرسوں سے جو ہے یہ پورے لائٹ جل رہے ہیں، مسجد کا کرنٹ کتنا استعمال ہوا۔ اب اتنے پیسے کسی غریب کو لگ جاتے، کسی فقیر کو لگ جاتے، کسی مسکین کو لگ جاتے، کسی بیوہ کو لگ جاتے، کسی بے سہارا کو لگ جاتے، کسی بیمار کو لگ جاتے، ان کی دعائیں ملتی، ان دعاؤں کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جاتی، ہماری آخرت بھی سنور جاتی۔ اب مسجد کے اوپر لائٹ ڈالنے کی وجہ سے کون سی دعائیں ملی بھائی؟ کون سا آپ کو اجر و ثواب ملا؟ تو یہ دوسری خرابی فضول خرچی کی ہے۔ اب تیسری خرابی سنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ جو طریقہ ہے ریٹنگ ڈالنے کا، سوارنے کا، عیدوں کے موقع پر، تہواروں کے موقع پر، ہمارا نہیں بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آپ میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے لیں، سنجیدہ ذہن سے لیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر لیں، غصے میں نہ آئیں، جذبات میں نہ آئیں۔ یہ مسئلہ دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ سنی اور تبلیغی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ جماعت اسلامی اور غیر مقلد کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ شریعت اور سنت کا مسئلہ ہے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے ہم انہی میں سے ہو جائیں گے۔ کافروں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مجوسیوں کی مشابہت ہم اختیار کریں گے ہم انہی میں سے ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے نبی نے باقاعدہ حدیث کے اندر فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، عیسائیوں اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ فرمایا داڑھی تم اتنی اتنی لمبی مت رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہودی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے تو صرف ایک مٹھی تم داڑھی رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ فرمایا گیا محرم میں یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے، یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ جب روزے کے مسئلے میں کہا گیا کہ مخالفت کرو، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، ایک کے بجائے 2 روزے رکھو، داڑھی کے بارے میں کہا گیا لمبی داڑھی نہیں، 1 مشت داڑھی رکھو، تو یہ جو اہم مسئلہ ہے مسجد کو سنوارنے کا، مسجد کو لائٹنگ ڈالنے کا، اللہ کے نبی اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں امت کو احساس نہیں دلائیں گے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ آپ اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، آپ کے شوق کو قبول فرمائے، آپ کی خواہش کو قبول فرمائے۔ آپ کا ارادہ، میں نے کہا نا اچھا ارادہ ہے، مسجد ہماری سنورے، مسجد ہماری سجرے، انہی پیسوں سے مسجد میں کوئی چیز چلی گئی ہو، لائٹ چلا گیا آپ مسجد کو لا کر لائٹ ڈالیے، فین چلا گیا مسجد کو لا کر آپ فین دیجئے، نل خراب ہو گئے آپ مسجد کے نل ڈالیے، مسجد کے قالین خراب ہو گئے آپ ان پیسوں سے مسجد کی ضروریات کو پورا کیجئے، جب تک اس قالین پر، اس لائٹ کی روشنی میں، اس فین کے پنکھے کی ہوا میں، اس نل کے وضو کے پانی سے مصلی نماز پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کو اجر و انعام ملتا رہے گا۔ تو یہ لائٹ ڈالنے کا سسٹم بھی شریعت میں نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی، اب آپ کے اختیار میں ہے دعائیں دیں یا گالیاں دیں، بات مانیں یا نہ مانیں، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے ہماری ذمہ داری وما علینا الا البلاغ۔ حضرت شعیب علیہ السلام زبردست خطیب تھے، زبردست بیان کرنے والے تھے، پوری چیزیں بیان کر کے کہتے وما توفیقی الا باللہ، میں نے جو کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ کی توفیق سے کہا، وما علینا الا البلاغ، اور میں نے جو کہا کھول کھول کر کہہ دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس بات کو ماننا یا نہ ماننا۔ تو یہ چیزیں میں نے کہہ دی۔ جمعہ کے موقع پر عید کی سنتوں کو بتانے کے بارے میں وقت نہیں ملا، صرف عیدگاہ کی سنتیں بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھو عید الفطر آ رہا ہے تو عید کی بھی کچھ سنتیں ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ عید آتی ہے، وہ بھی اگر بغیر سنتوں کے گزر جائے تو کیا فائدہ۔ سب سے پہلی بات، کچھ روزہ رکھنے والے شوق میں کیا کرتے ہیں، عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں۔ قطعاً حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا۔ بعض جنے کیا بولتی، نہیں ہمیں آدھے دن کا روزہ رکھتی سو، آدھے دن کا بھی نہیں، پو دن کا بھی نہیں، یہ کرتی بھی نہیں، کوئی روزہ نہیں رکھنا، آدھا بھی نہیں، پو بھی نہیں۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں عید کے دن کھانے کا حکم دیا ہے، خوشی منانے کا حکم دیا ہے، بھوکے رہنے کا حکم نہیں دیا، تو عید کے دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، عید کے دن ہمیں کیا ہے، صبح سویرے اٹھنا ہے، صبح سویرے اٹھنا ہے، فجر کی نماز کسی حالت میں پڑھنا ہے۔ نماز تو ہر دن پڑھنا، لیکن عید کی نماز فجر کی خصوصیت کے ساتھ پڑھنا۔ عام طور پر جماعت کھڑی ہونے کے ٹائم ہو جاتے تھے، عید کے دن جماعت سے 10 منٹ پہلے جاؤ، جماعت کے 10-15 منٹ پہلے جا کر مسجد میں سنت پڑھ کر دعائیں کر کر بیٹھ کر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ ایک سنت تو یہ۔ دوسری سنت، عید کے دن صبح سویرے اٹھ کر غسل کرنا، پانی نہانا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر تیسری سنت، پاک صاف کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہننا۔ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے،
پاک صاف کپڑے پہننا یہ سنت ہے. ہمیں کیا سمجھ گئیں نہ یہ کپڑے پہننا سنت کر کو. اب پیسے نہیں رہے تو بھی خرچ میں لے کو کی, سنگے میں لے کو کی, بیاس کو لے کو کی, کئی سا تو بھی کر کر کپڑے خریدتے ہیں. یاد رکھیں نئے کپڑے پہننا سنت نہیں, پاک صاف کپڑے پہننا سنت ہے. میرے کئی رمضان ایسے گزرے ہیں میں کپڑے نہیں سلایا. اس رمضان میں بھی میں نے کوئی کپڑے نہیں سلائے. جب ہمیں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت کپڑے سلوا لیتے ہیں. اب گھر میں 4-5 جوڑی ہیں, اس میں سے کوئی ایک جوڑا زبردست انداز سے دھلوا کر بہترین طریقے سے استری کر کر پہنتے ہیں. نئے کپڑے ہمارے سامنے جو ہے ٹھیکے لگتے ہیں. تو عید کے دن پاک صاف کپڑے پہننا سنت ہے, نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ عطر ہو, خوشبو ہو, اس کا استعمال کریں. سرما ہو اس کا استعمال کریں. اسی طرح مسواک کا اہتمام کریں. عید کے دیکھو مسواک ہر ٹائم کرنا یہ الگ سنت, عید کے دن کرنا یہ الگ سنت. تو عید کے دن مسواک کا بھی اہتمام کریں. اسی طرح عید کی نماز کو جانے سے پہلے طاق عدد میں 3, 5, 7 اسے کہتے ہیں طاق عدد, جس کا جوڑ نہ ہو تو طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جانا یہ سنت ہے. اب کسی کے پاس کھجوریں نہیں ہیں تو کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کو جانا سنت ہے, تو کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کو جائیں. اسی طرح عیدگاہ کو جاتے وقت جو تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر عید الفطر میں آہستہ کہتے ہوئے جانا اور عید الاضحیٰ میں قربانی کی عید میں زور سے کہتے ہوئے جانا سنت ہے. تو عید الفطر میں ہمیں کیا کرنا ہے, آہستہ کہتے ہوئے یہ تکبیر جانا ہے, یہ سنت ہے. اسی طرح عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا سنت ہے اور دوسرے راستے سے آنا بھی سنت ہے. یعنی ایک راستے سے جائیں گے اور دوسرے راستے سے آئیں گے, یہ سنت ہے. ان چیزوں کا خیال کریں. اور اسی طرح عیدگاہ میں جا کر کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا, نہ عیدگاہ میں پڑھنا ہے نہ عید کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے. کوئی نفل نماز جو ہے عید سے پہلے نہیں ہے, اور خصوصاً عیدگاہ میں تو پڑھنا نہیں. عیدگاہ میں صرف عید کی نماز, نہ عید کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے نہ عید کی نماز کے بعد کوئی وہاں نفل پڑھنا ہے. البتہ علماء نے لکھا ہے عید کی نماز سے گھر کو آ کر 4 رکعت نفل پڑھنا یہ مستحب ہے. گھر میں آ کر آپ 4 رکعت نفل پڑھ لیں یا 2 رکعت نفل پڑھ لیں, مستحب آپ کا ادا ہو جائے گا. اس کے علاوہ عید کے دن عیدگاہ میں کوئی سنت اور نفل نہیں پڑھنا ہے. البتہ جن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی وہ توبہ تلہ کر کر استغفار کر کے گھر میں وہ فجر کی نماز قضا کر کے جائے. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جو ہے نماز قضا کرے, اس لیے توبہ کر کے گھر میں نماز پڑھ کے وہ عیدگاہ کو جائے. یہ عام طور پر سنتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا